مگر شاہ صاحب وزیر اعظم تو بار بار کہتے ہیں جو پچھلے 10 سال تھے وہ کہتے ہیں کہ سب سے ڈارک پیریڈ تھا وہ اس ملک کا، مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا وزیر خزانہ تھا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب انہوں نے پہلے لگا لیا، جو دوسرا وزیر خزانہ تھا وہ جو پہلا وزیر خزانہ تھا وہ اب ٹیم میں آ گیا، ساتھ ہی ایڈوائزری کاؤنسل میں اسحاق ڈار صاحب کا جو سیکرٹری فائنانس تھے وقار مسعود صاحب وہ ریونیو میں آ گئے، تو اتنا اگر ڈارک پیریڈ تھا ٹیم ان کی پوری کیوں لے آئے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سیاسی قیادت نے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں جو ماہرین ہیں وہ اپنے مشورے دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی وہ مشورہ دیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ اسے قبول نہ کرے تو مشورے کا قصور نہیں ہے، مشورہ دینے والے کا قصور نہیں ہے، مشورہ نہ ماننے والے کا قصور ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈارکنس، اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ اور نوعیت کے تھے، وہ اپنا ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو سرکار کی خزانے سے کم اور تجوریوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ شاہ صاحب اگر 2007 تک انہی دو جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کیمپین کر رہے تھے مشرف کے خلاف، کہ مشرف نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، معاشرت تباہ کر دی، دہشت گردی میں جھونک دیا، فوج کو کرائے کی فوج بنا دیا، اس وقت وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس تھا، اب یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، وزیر اعظم کے اپنی سیاست اور فائدے کے حساب سے ڈیکیڈ آف ڈارکنس بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈیکیڈ گزرا ہے اور ہم ایک دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں تھے، اور اب جانتے ہیں کہ جب ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں، خودکش حملے ہو رہے ہوں، تو پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، شائنس ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی صورتحال یک لخت مختلف ہے، آج پاکستان میں امن ہے، آج پاکستان میں استحکام ہے، آج پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو ماحول بدل چکا ہے۔ تو شاہ صاحب انہی 10 سالوں کی وجہ سے بدلا ہے نا، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو پولیٹیکل اونرشپ دی، کراچی کا آپریشن لانچ ہوا، ملک میں امن آیا، بجلی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب جنرل مشرف گئے، اس کے بعد بجلی کے کارخانے لگے، LNG کے پلانٹس لگے، تو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کیسے ہوا وہ؟ دیکھیے بجلی آئی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بجلی کی کاسٹ کیا ہے۔ سوال یہ ہے آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی تو ہماری شارٹیج تھی، ڈیفیشنسی تھی، اور ہم نے اس کو پورا کرنا تھا۔ کیا ہم نے جن ریٹس پر معاہدے کیے کیا وہ ہمارے لیے سود مند ہیں؟ کیا ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ دیکھیے کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہم اس کو قابو نہیں کریں گے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے۔ سر یہ بات درست ہے، مگر نیریٹو بدل گیا، پہلے کہتے تھے کوئی بجلی نہیں پیدا کی، اب کہتے ہیں مہنگی بجلی پیدا کی، مگر وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کھڑی ہے اس پورے نظام کے خلاف۔ یہ کیسے ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں کافی سارے لوگ تھے جو اس وقت حصہ ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں تھے، آپ پر ذاتی طور پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، مگر بہت سارے ایسے کابینہ میں لوگ موجود ہیں جن مافیاؤں کے خلاف وزیر اعظم بات کرتے ہیں، وہ کابینہ میں ہیں۔ پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، آج وہ آپ کے الائے ہیں، MQM کو قاتل کہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جتنی جماعتیں پچھلی جماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ اکیلے نہیں کھڑے۔ دیکھیے پہلی بات تو ہے، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، تو ان کے کیسز نیب میں گئے، وہ وہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں انہیں کامیابی ہوئی اور ان کا کیس کلوز ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھے، اور اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو وزیر اعظم نے کیا کہا؟ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ہماری صفوں میں ہے اور اگر وہ ملک کو لوٹتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، مہنگائی کا موجب بنتا ہے، تو ہم اس پر کوئی رعایت نہیں برتیں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب اگر اتحادی آپ کے یا بابر اعوان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیں تو وہ درست ہے کرپشن کے کیسز میں، مگر اپوزیشن کے لوگ بغیر ثابت ہوئے اتنے عرصہ جیل میں رہے، وزیر اعظم عدالتوں سے کہتے ہیں کہ جی میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، حالانکہ عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا احتساب ہے وہ سیاسی انجینئرنگ ہے، ایک کے بعد ایک فیصلے میں عدالت نے کہا کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یقین جانے پولیٹیکل انجینئرنگ ہماری خواہش نہیں ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک؟
ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب کا شفاف احتساب کا عمل آگے بڑھے. ہم نے تو دعوت دی ہے, اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی, آئیے بیٹھیے اور جو احتساب کا عمل ہے, جو قانون ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں.